ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہو؟ قربانی کا تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو۔ کنار کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اور اس میں 2 مسلمان اور 2۔ ایک بادشاہ کا نام جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود۔ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، سمجھے؟ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا تخت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ کھڑا تھا، ایک درخت، اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ اتنا ہی بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا۔ دوسرا کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا، تیسرا کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا، چوتھا کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا، اگر 1,00,000 آدمی اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا، 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چینل والے اس کو کوٹ کریں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ملفوظات اعلی حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا۔ اور سن، اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آ جاتا، اس کے یہاں توجہ رکھو، ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے، تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا پھسلا پھسلا کے، رپٹا رپٹا کے مارے گا۔ گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یاری، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ توجہ رکھو میری، اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب، سنو گے کیا تھی؟ اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا۔ کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا، ہاؤس تھوڑی تھا، پورا ناکہ ہی تھا۔ یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے، کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں، تو وہ ہاؤس کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے، کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے، شہد لا کے اسی میں ڈالے، تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے۔ اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی، دودھ دودھ نہیں رہے گا، پانی پانی نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی، شہد شہد نہیں رہے گا، مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا۔ اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا، اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد
ہاں چلو ٹھیک ہے، اب جیسے چلا سمجھ میں آ رہی باتیں بولو، ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ اب تو رکھ لو۔ اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا، یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے، جلدی میک چھوٹ اور جائے۔ اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا، بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا، کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو۔ اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو۔ مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی ہے۔ تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا، کہیں گے اٹھا، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ ایک ان کے نام پہ اٹھاؤ، ایک ان کے نام۔ اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، پورا دیا تو پورا اٹھاؤ، سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے تمہیں اٹھواتے اب تم سوچتے سمجھتے نہیں، سیلف سٹارٹ کر دیا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد رزلٹ۔ ہاں نا بیٹا گرمی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا حوض تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا، اسے دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا۔ ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا، اور مینڈے نے اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا، جو اس کا تخت تھا۔ آنکھ کھل گئی، اب یہ ڈر گیا، اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ نجومیوں نے کاہنوں نے دیکھا اور بتایا، تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا، اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بولو نا ان کی سانس ہی لمبی ہے، ورنہ تو بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا نام ہی اتنا بڑا، سمجھے؟ ایک چھوٹا سا نام لے تو ختم، مگر یہ اپنی حاضری لکھوا رہا ہے، ہم بھی ہے جہاں بھی جاتے اسٹیج پہ میری پڑھوا میری پڑھوا میری پڑھوا۔ اچھا پڑھوائے کیسے؟ جو مہمان حضرات آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یار جو مہمان حضرات آئیں پہلے انہی کی ہو جائے، مگر نہ انہیں اپنی ٹانگ اڑانا کہ میری بہت تیزے۔ سارے علماء ان سے بچتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ سب لوگ بچتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک بات اور ہے، پھر یہ نذرانے پہ لڑتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ اور غلط بات ہے، ہاں مگر اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا۔ اور نذرانہ دینے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار، بیچارے غریب کا کرایہ بھی لگتا ہے، یہ تھوڑی کہ 10 روپے دے دو اور جاؤ۔ چلو اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یہ پھر بس وہی ختم کرے گا۔ اس نے سوچا کیا کروں عقل مندوں کو، تو تھوڑی حیا کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹی، جن کی شادی ہو گئی تھی نا، اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں۔ چلو تھوڑی حیا کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ جب میاں بیوی سال الگ رہیں گے تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں، اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں، تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً مار دو، قتل کر دو۔ سپاہی دوڑا دیے، اپنے خادم لگا دیے، عورتوں سے ان کے شوہر کو الگ کر دیا، کیونکہ بادشاہ حکومت تھی، مگر کیا پتا تھا اسی
سال میں پیدا ہونے والا بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا. حضرت ابراہیم اسی سال پیدا ہو. اللہ نے توجہ رکھو بیٹا حسمت, اللہ نے اپنے حکم سے کیسے بتاؤں, اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے پیٹ, مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب پیدائش کا وقت آیا ڈر رہی ہے, کہہ رہی ہے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئی. وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ماں ڈرنے لگی کیا ہوگا, اب اگر میں لے کے جاتی ہوں تو میرے بچے کو وہ بادشاہ قتل کر دے گا, مروا دے گا. ماں بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی. تفسیر میں آتا ہے 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت کر. ماں ہوتی تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے آج یار, جگ پہ جگا رہے ہیں جگ پہ جگا رہے ہیں, اب کوئی مطلب نہیں ہو جائے. سمجھے, توجہ رکھو میری طرف. 3 دن تک ماں کہتی رہی مولا میرے بچے کا کیا ہوگا. ماں تڑپ رہی تھی, کوئی چیتا کوئی جانور کوئی شیر کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا, یا اگر اس کے سپاہی پا گئے ہوں گے تو مار دیا ہوگا. 3 دن تک ماں برداشت کرتی رہی. اب 3 دن کے بعد جب ماں سے برداشت نہیں ہوا, ماں چھپ کر کے اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس غار کے چاروں طرف شیر اور چیتے گھوم رہے تھے. ماں تڑپ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا, یہ یہیں پہ گھوم رہے, اب کیا ہوگا. مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں نے وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے. ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اپنا انگوٹھا پی رہے تھے. تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود بخود ان کی مٹھی منہ میں چلی جاتی ہے, تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے. ابھی یہ ایک بھائی اپنے بھانجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لگا, میں نے ہاتھ رہا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو توجہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام, بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 17 مہینے اسی غار میں رہے, اور تفسیر میں آتا 11 سال کا بھی 13 سال کا بھی اور 17 سال کا, اتنی میں نے پڑھی, اور بھی ہو سکتی. 17 سال کی عمر سمجھو, آخری والی بتا رہا ہوں, 17 سال اسی غار میں رہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. اللہ نے ان کو اتنی جسامت دے دی, اتنا بڑا لگتا ہی نہیں تھا کہ 17 سال کا بچہ ہے. لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہے. اس وقت میں اس دور میں لوگ چاند ستارے اور سورج کو پوجتے تھے. کس کو پوجتے تھے بولو؟ چاند ستارے اور سورج. آئے نکل گئے, کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں. بتایا بیٹا بچے تم نئے آئے, دیکھو ستارہ ہے, دیکھتے دیکھتے ستارہ بھی ڈوبتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں. لوگوں نے کہا رہے یار بچہ تو
چاند آ گیا شام کو، کہا دیکھو یہ چاند ہے، یہ خدا۔ جب صبح ہوئی چاند بھی چھپ گیا، کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں۔ سورج آ گیا، کہا یہ تو بہت طاقتور ہے۔ شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہو جائے ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ میرا خدا میرا رب ہے وہ جس کو موت نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی باپ، جس کا نہ کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ، وہ خدا۔ چلو اب کہتے رہے تو ان کے جو چچا تھے نا اس کا نام آزر تھا، ہے نا؟ اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، یعنی حافظ صاحب قرآن کیا ہے؟ تو ان کے جو چچا آزر تھے نا وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے، بیچتے تھے۔ قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، باپ نہیں تھے وہ چچا تھے، جیسے کہ ان کے باپ تو تارخ تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جیسے کہ آج کل چچا کو بچے چھوٹے پاپا بولتے نہیں بولتے، یا چھوٹے ابو، بڑے مطلب تاؤ کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے پاپا یا بڑے ابو بولتے نہیں بولتے؟ قرآن کی بلاغت سمجھو۔ اب جب وہ بناتے تھے بیچتے تھے، اذ قال لأبیہ یا ابت، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اذ قال لأبیہ آزر، اذ قال لأبیہ آزر، انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذ اصناما، کیا تم بت بناتے ہو اور تم اسی کو خدا مانتے ہو؟ یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑاتا۔ یہاں تک کہ جب ان کا میلہ لگا کرتا تھا، توجہ کی بات ہے، جب میلہ لگتا تھا نا تو وہ لوگ پہلے بت خانے جاتے تھے، اس کے بعد میلے جاتے تھے، پھر آتے تھے تو بت خانے ہو کے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بت خانے سے فارغ ہو کے چلے گئے میلے، انہوں نے اٹھائی کلہاڑی، اور اٹھانے کے بعد بت خانے میں گھس گئے، کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، اور سب سے بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ لوگ سمجھیں ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے مارا۔ اب جب وہاں سے میلے سے پلٹ کے آئے تو ادھر کچھ لنگڑے پڑے تھے، کچھ لولے پڑے تھے، کسی کا کان نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی گردن کوئی چورا چورا ہو گیا، اور بڑے والے کے گلے میں وہ کلاڑی۔ لوگ بولے یار اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو وہ بڑے بڑے بولے ارے یہ کیسے کر دے گا، اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہلتا، اس کا تو پاؤں بھی نہیں ہلتا۔ اللہ اللہ معاملہ آگے بڑھا، ان کو بلایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو، ان سے پوچھو نا، انہوں نے مارا ہوگا۔ آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، معاملہ یہاں تک بڑھ گیا، اللہ اللہ ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی، فلما بلغ معه السعی، اب یہاں سے قرآن شروع ہو گیا، جب یہ جوان ہو گئے، ان کا بیٹا ہو گیا 7 سال کا،
کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کتنے سال کے؟ 7 سال۔ ایک روایت میں 8 کا بھی ذکر آیا، مگر میں نے جو 7 کا اور 8 کا پڑھا وہ بتا دیا۔ اب جیسے ہی ان کو خواب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا اے میرے پیارے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ لیے، پہاڑی پہ لے جا کر کے کہاں ذبح کر دیے۔ پھر خواب ہوا پہاڑی پہ لے جا کر کے ذبح کر دیے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، جب اونٹ اب جب ذبح ہو گئے، تیسری رات پھر خواب آیا، اے میرے بندے قربان کرو۔ مولا کیا کروں؟ کہا جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو وہ کرو۔ تو جان سے زیادہ پیار عزیز کون ہوتی؟ اولاد۔ آج ان کے بچے حافظ قرآن بنے، تمہارے ابا کیا نام بیٹا؟ توحید حسن۔ کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ کون سے والے؟ ارے ماشاءاللہ وہ بھی تو دولہا میاں بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ برکت فرمائے، سمجھے؟ صحیح بات۔ ادھر سامنے بیٹھو نا، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ خیر ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، ان کی داڑھی اللہ تعالیٰ، لیکن اب کاٹیو مت۔ ہاں کہیں پتہ چلے صبح کو جا کے پردہ لگا کے آڑ میں اور نائی سے بولے قطر دے، ہاں ایسے نہیں چلے گی۔ اب بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بہت خوش قسمت ہو تم۔ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اولاد کو ذبح کرے، اب سوچا ان کی ماں کیسے صبر کرے گی۔ چھری رکھ لی، رسی رکھ لی۔ اب رسی رکھنے کے بعد کہا بچے کو اٹھا دو، 7 سال کا بچہ، معصوم بچہ، باپ بھی معصوم، خود بھی معصوم۔ کہا چلو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں دوست کی ملاقات کے لیے۔ اب جب راستے میں چلے تو شیطان نے ورغلانا شروع کیا۔ شیطان کہنے لگا 60-59 سال کی عمر میں تمہیں اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ارے خواب کی بنا پر، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا سچا بھی ہوتا، ایک خواب کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے شیطان کے ماری اور کہا او شیطان لعین مردود ہٹ جا، تو اللہ کے حکم سے مجھے پھیرنا چاہتا۔ اگر اللہ مجھے اسماعیل جیسے 1000 بھی بیٹے دے اور ان کے قربان کا حکم دے تو میں ایک ایک بیٹے کی قربانی دیتا جاؤں گا اور اللہ کو راضی کرتا جاؤں گا۔ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کو تو وہاں شیطان کے کنکری مارتے نہیں مارتے؟ شیطان ہے کیا وہاں پہ بھی؟ میں نے دیکھا پلر کھڑے، ابھی رمضان کے بعد میں گیا تھا، لیکن کنکریاں آج بھی مار رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اے ابراہیم تو نے میرا حکم ادا کرنے کے لیے یہ کنکریاں ماری۔ میرا آخری پیغمبر جو آئے گا اس کی امت جب حج کرنے کے لیے آئے گی تب تک تیری ادا اپناتی رہے گی۔ جب تک کنکری نہ مارے تو حج کے ارکان پورے نہیں ہو رہے۔ اب چلو اور آگے، اب اس نے حضرت حاجرہ کے پاس بوڑھا بن کے آیا، بوڑھا، شیطان تو شیطان ہی ہے، اب بوڑھا بن کے کہاں گیا تمہارا بیٹا؟ اپنے دوست کی ملاقات کا دعوت میں یا ملاقات کے لیے کوئی رسی لے جاتا، چھری لے جاتا؟ کہا پھر؟ کہا اس کے باپ اس کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ نہیں، رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر رب کا حکم ہے تو اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے ہو، ایک ایک کر کے رب کے حکم پر میں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی جاؤں تو مجھے اور مزہ آئے گا۔ اللہ یہاں بھی اس کی
کی نہیں چلی. اب جب شیطان نے سوچا اب اسماعیل ہی رہ گئے ان کے بعد اور چلو. اسماعیل السلام سے کہا معلوم ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں. بچے کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ جاتے ہیں. کہا ابا جان کے پاس جا رہے ہیں. اچھا تمہیں قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ قتل کرنے؟ کہا میرے ابا تو بہت پیار کرتے ہیں, ایسے کیسے کر دیں گے؟ کہا نہیں رب کا حکم ہے. تو کہا تو شیطان مردود لعین ہے جو رب کے حکم سے مجھے روک رہا ہے. ارے میرا نصیب ایسا اگر رب کا حکم ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں اللہ مجھے 1000 مرتبہ پیدا کرے اور اپنی راہ میں میری قربانی لے لے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں. اب وہاں بھی نہیں چلی. اور اس سے پہلے کی ایک بات بتا دوں, حضرت ہاجرہ سے یہ پیدا ہے. حضرت اسماعیل کی ماں کا نام کیا؟ ارے بھول گئے, بولو نا. حضرت ہاجرہ. میک والو بولو. اچھا نام کیا تمہارا؟ نا میک والوں کا نام کیا؟ انیس. انیس میں نے اس لیے پوچھا نام سے پہچان لیتا کہ یہ کدھر والے ہیں. کئی ایسا ہو جاتا نا میک والا بیچارہ کوئی غیر آ جاتا ہوتا تو اب میں اس سے اگر کلمہ پڑھوانے لگوں بول سبحان اللہ, بیچارے کو اسے کیا پتا وہ گنگا رام تھا یا کوئی اور تھا, اسے کلمے کا کیا پتا. اس لیے پہلے نام پوچھ لیتا ہوں. مگر انہوں نے ہری ٹوپی لگا رکھی ہے, پہچان پہلے ہی. بھلے ٹوپی جمعے کو لگتی ہو ان کی مگر جلسے میں ضرور لگی. 5 وقت میں مسجد میں جایا کرو, جمعے کے دن بنتا نمازی پکا. حضرت اس سے پہلے کی بات بتاؤں, حضرت سارہ نے کہا اور حکم ہوا کہ جاؤ حضرت ہاجرہ کو ان کے بیٹے کو چھوڑاؤ وادی زیزرہ میں. حاجی لوگ سننے کی بات ہے. تو چھوٹا سا بچہ, توجہ رکھو توجہ, ہاں بیٹا. حضرت اسماعیل دودھ پی رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا پانی لیا, کھجورے لی اور اپنی بی بی ہاجرہ کو لیا اور بچے کو لیا اور لے کر کے چلے وہاں پہ کعبے کے پاس میں وادی زیزرہ, وہاں چھوڑ دیا. ہاجرہ بولی اے میرے سرتاج کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر حکم ربی ہے تو مجھے چھوڑ جاؤ. انہوں نے اس پر رضامندی کی. حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر حکم ربی ہے اللہ کو یہ منظور ہے تو میں راضی ہوں. جب تک وہ کھجور رہی, کھاتی رہی, بچے کو دودھ پلاتی رہی, پانی پیتی رہی, بچے کو دودھ پلاتی رہی. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا. اللہ اللہ, اب پانی ختم ہوگا, کھجور ختم ہو گئی, ریگستان تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا, پانی نہیں ملا. بھوک کے مارے, پیاس کے مارے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہماری بہن ہو, اسے پانی اور کھانا نہ ملے تو دودھ کیا ہوگا؟ حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل رونے لگے دودھ کے مارے, بھوک کے مارے. اب حضرت ہاجرہ پریشان, کیا کرے کیا کرے کیا کرے. انہوں نے وہاں, میں ابھی گیا تھا نا رمضان میں, صفا اور مروہ دیکھا ہے. انہوں نے چھوٹے سے زمزم شریف پیا ہوگا نا تم نے, زمزم شریف. اب تو بیماری کے لیے شفا ہے الحمدللہ. حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو رکھا اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ دیکھنے جاتی تھی کہ کئی کوے اڑ رہے, چیلے اڑ رہی ہیں نہیں اڑ رہی ہیں. پہچان تھی اگر کئی کوے اڑتے ہو, چیلے اڑتی ہو تو پہچان یہ تھی کہ یہاں پہ پانی ہوگا. یہ پہچان چیل کووں کی. تو پہاڑی کی راستہ ایسی ہوتی ہے, نیچے پھر بٹیا, پھر ایک دم چڑھ.
حضرت حاجرہ دھیرے 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 چلتی تھی، اپنے بچے کو دیکھ رہی چلتی تھی بچے، جب نیچے پہنچ جاتی تو بچہ چھپ جاتا تھا، تو نیچے بڑی تیزی سے دوڑ کے اوپر پہنچ جاتی تھی، سمجھ میں آ رہی؟ اوپر پہنچ جاتا کہ بچہ دکھنے لگے۔ تو آج حاجی لوگ جو دوڑتے حج کرنے جاتے صفا اور مروہ کے درمیان، وہاں پہ ہری لائٹیں لگی ہوئی، وہاں پہ دوڑتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھا جا رہا، خالی دوڑ رہے، کیوں؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اللہ کو اتنا پسند، اتنا پسند، اتنا پسند، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا اگر میرے گھر کا طواف کرنے آؤ گے، حج کرنے آؤ گے، جب تک میری بندی کی ادا پوری نہیں کرو گے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب 7 چکر لگے، 7 مرتبہ آئی دوڑی۔ حضرت اسماعیل اپنی ایڑی، بچے کے آدمی ہاتھوں چلاتا، ایڑی رگڑتا، حضرت اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی 7ویں چکر پورے جب دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ آئی، جلدی سے پانی کو روکنے لگی، کہنے لگی زم زم قف قف، کہنے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، وہی اس پانی کا نام رکھا گیا زم زم۔ اور نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو یار۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو کہ پانی ایڑی جو رگڑی تھی نا انہوں نے، تو کئی لاکھ ہر سال حاجی جاتے، بولو جاتے نہیں جاتے؟ اس کے باوجود مکہ مدینہ میں ہر سال ایک مرتبہ میں نہیں، عمرے والے کتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لاکھوں آدمی ہر وقت نہیں رہتا، اور پھر اتنا استعمال، اور کتنے 100 سال ہو گئے اس سے لے کے اب تک وہ کنواں سوکھا ہی نہیں، اس کنویں کا پانی ختم نہیں۔ کیا یہ نبی کے قدموں کی برکت نہیں ہے؟ الحمدللہ نبی کے قدموں کی برکت۔ اب معاملہ یہ ہوا، شیطان نے ادھر ورغلایا کہ تمہارے ابا تمہیں لے جا رہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا بات ہے ابا جان، یہ ایسے ایسے کہہ رہا۔ شیطان بھاگ گیا۔ اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا۔ اب قرآن نے کیسے بیان کیا، اجازت پڑھوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو نقل کیا، فلما بلغ معه سعیا قال یا بنی انی ارا، اللہ کا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انا اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں باپ؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ ابا جان، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ بیٹے کہہ رہے ہیں بیٹے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، غالباً سورہ صافات ہے یا سورہ انبیاء، ہاں یہ سورہ صافات ہے نا۔
کہ اے میرے بیٹے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کر گزری۔ اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ ان قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ کہ کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب آگے قرآن، فَلَمَّا أَسْلَمَا، ان دونوں نے تسلیم کر لیا، اپنی گردنیں خم کر لی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ، اب پیشانی کے بل۔ حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری دو تین باتیں مان لیں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا ایک تو رسی سے جب مجھے ذبح کرے نا تو رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اور دوسرا جب ذبح کریں تو اپنی آنکھوں سے کپڑے کی پٹی باندھ لیں، اور تیسرا جب مجھے ذبح کریں اور میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ چادر خون میں بھگو کر کے میری ماں کو دے دینا، تاکہ میری ماں صبر کر لے کہ راہ خدا میں ان کا بیٹا قربان ہو گیا۔ کہا یہ کر لینا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کیوں باندھو؟ کہا اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے، چھری چلے گی تو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور آپ کا پیار حکم پر غالب نہ آ جائے۔ کہا پٹی کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے، وہ کہہ رہے ابا اس لیے جس وقت چھری چل رہی ہوگی آپ کی نظر میرے چہرے پہ ہوگی، میری نظر آپ کے چہرے پہ ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہاں بھی غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھری رک جائے۔ جب اتنا کہا بیٹا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جکڑ کے آنکھوں سے پٹی باندھ لی، چادر ایک طرف رکھ لی، اور جیسے ہی چادر رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کو تم نے بیٹا تھوڑا کھلا کر دو، آواز کھینچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہی لٹایا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، پھر تیز کی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب چھری چلائی تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل چلے جاؤ اسماعیل کو پاؤں میں سے نکال لو اور جنت سے ایک جانور لے جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، ایک مینڈا لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، اسماعیل کو نکال لو۔ لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے صرف 2-3 مرتبہ آیا تھا، عرش اعظم پہ تھا۔ ایک اس وقت جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے روک لینا، تو میں عرش اعظم سے اتنی تیز آیا تھا یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے، میں نے روک لیا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہا جاؤ ڈالنے سے پہلے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا دو، تو میں اتنی تیزی سے آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرے نبی کا دانت
شہید ہوا تھا تو دانت زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جاؤ جبریل، اللہ نے کہا تھا جاؤ جبریل زمین پہ نہ گرے، محبوب کے دانت کو اپنے نورانی پر پہ لے لینا۔ اور ایک مرتبہ جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے کہا جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو نکال لو اور دمبا رکھ دو۔ میں اتنی تیزی سے آیا کہ چھری یہاں سے یہاں تک نہیں لا پائے تھے اور دمبا میں نے رکھ اللہ۔ اب جب معاملہ یہ ہوا، ابو در جب دمبا رکھ گیا، چھری چلائی تو گردن کٹ گئی۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ دعا پڑھ رہے، دعا اللہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب ذرا سنو، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تاکہ ان کی چادر بھگو دوں۔ جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو اسماعیل نہیں بلکہ جنت سے جو میڑا دمبا آیا تھا وہ ذبح ہو گیا، اور برابر میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے چھائی میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ اللہ مسکرا رہے ہیں، توجہ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قربانی مسکرا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا تو جس کا ایک بیٹا ہو تو باپ کیا ہوتا، ایک دم اس کو چھوڑتا اور بیٹے کو جا کے لپٹ جاتا، میرے بیٹے تو بچ گیا، کیسے بچا بتا تو۔ مگر ان کے دل میں کیا ہے، بیٹے کو دیکھ تو لیا، دیکھنے کے بعد اس قربانی کو دیکھا اور کہنے لگے مولا کیا تم اس سے راضی نہیں ہوا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اے اللہ تو نے قبول نہیں کی۔ اللہ اب قرآن سنو، اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، ہم نے قبول کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آگے قد صدقت الرؤیا، پریشان مت ہو ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قبول تمہارا کام تھا، حکم کو بجا لانا تمہارے رب کا کام ہے، تمہاری قربانی کو قبول کرو۔ اب امت محمدیہ میں ایام لہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا، بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اور ہی لگا کہ چل چل چل، اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوں گے 7 حصے، سستی سے سستی بس چھٹ جائیں، بس چھٹ جائے۔ اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا، دوسرا حصہ پھر ہو گیا، تیسرا حصہ پھر ہو گیا، مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی ایک آدھ بیگھا، تو وہ قریب وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندی نہیں مل جائے گی؟ یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں، 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے، اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں، تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے؟ لہرا؟ لہرا؟ ارے نہیں کہیں گے تو کمنگر بھی۔ جب میں منطق پڑھ سکتا ہوں کٹھن سے کٹھن بات، میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اس بستی کا نام کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا ہے؟ لہرا کمنگر، آدھا فارسی میں اور آدھا سنسکرت میں۔ چلو بہرحال پہلے لوگ ایسے رکھتے تھے نام، کسی کا نام سوچ، پہلے تم لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے، کلوا، بھورا اور موٹے پتلے، اتواری، شبراتی، جمراتی، خیراتی، جمعہ، حج کریے تو حاجی جمعہ بولو، اگر کسی کا جمعہ، اور پھر عیب کسی کا کریلا، بھٹا، ٹماٹر۔ ہری ٹوپی والے تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ ہاں کریلا، دیکھو نکلے میں کہہ رہا تھا۔ اب بتا دیا سمجھا میں کس کا چلے تھا؟ آس محمد کریلے کا۔ بہرحال الزام سے کسی کو مت پکارا، اچھے نام رکھا کرو، اچھے۔ جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھا کرو محمد، پھر آگے کچھ لگا دیا کرو، آگے پیچھے، سمجھ میں آ رہی؟ اچھا کسی عالم سے دیکھ کے جس کے معنی اچھے ہوں یا کسی صحابی کا نام ہو تو وہ نام رکھا کرو۔ ماشاءاللہ تمہاری بستی کئی حافظ ہیں یہاں پہ، یہ آپ بھی تو یہی رہتے ہو، حافظ ظہیر صاحب یہ بھی یہی رہتے ہیں، اور یہ بچہ ماشاءاللہ اس بچے کی محبت تھی کہ مجھے تو حضرت کو بلانا، میں آ گیا ہوں سمجھے، اور مجھ سے تقریر کیا ہوتی ہے ٹوٹی موٹی باتیں کر لیتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ ایک شعر پڑھوں؟ اب میں والا تمہارا وہ والا نام نہیں لوں گا، اصلی نام لوں گا، تم گھبراؤ مت، نام آ رہا ہے وہی سمجھ رہے آس محمد۔ تو اب بات کیا جائے، وہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، اچھی دل پہ لکھیو، دل پہ۔ کون کہتا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا بات ہے، ان کا مطلب یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اب بولو ڈرو مت، صحیح بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پیار سے بولو، کون کہتا اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ، ارے نعرہ لگ جائے، ₹10 میں کرنٹ بڑھ گیا۔ محبت کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔
دل کی تختی پہ میری لفظ، ارے واہ کیا بات ہے، ہمارے چینل والے بہت یاد رکھتے ہیں. دل آدھوں کے تو مجھے نام یاد نہیں ہے. دل کی تختی پہ میری لفظ، حافظ وارث علی. کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ بولو نا مدینہ لکھ دو. آج ان کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے. ماں ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس لیے خوش ہو رہی ہوں گی. بہت ساروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں ڈی جو پہ ناچتے ہیں، اور اب تو ڈی جو کی ضرورت نہیں، خود ہی اس کے کولے میں کرنٹ آ گیا. ایسا لگتا ہے جیسے وائی فائی چل رہی ہے. کرنٹ آ گیا، کرنٹ خود بخود دھوں دھوں پہ کدا رہا. مگر ان کی ماں آج بڑی خوش ہو رہی ہوں ان کی ماں کہ میرا بیٹا آج دولہا بنا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھا. تم بھی اپنے ماں کے ہاتھ چومنا، ٹھیک ہے بیٹا، اور دکھا دینا کہ ہم بھی الحمدللہ غلام نبی. شعر پڑھو، پتہ پڑھو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. یہ اوپر ایسے بیٹھے ہیں، نیند میں گر مت جائیو یار. دونوں ادھر آؤٹ کے ادھر نیچا، کرسی پا دونوں نیچا، وہاں بیٹھو نیچا نیچا. کہیں جھٹکے میں ہو گیا تو بات. نیچا 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 نیچا. ارے کہاں جا رہے ہو؟ کرسی لے کے ادھر کو. تمہارے رومال سے تو میں نے ہاتھ پہنچے تھے. ادھر تمہارا رومال پہ عید کو ہی نکلتا ہی ہے. ایک کہاں گئے تمہارے؟ وہ آڑ میں ہو گئے. ہاں اچھا دکان پہ تو چلو ادھر ہی بیٹھ جاؤ. کہ تھوڑے سے پیچھے مجھے دیکھتے رہو. اب ان کی دکانداری کون آ رہا ہے؟ جنات آ رہے ہیں. جن تو یہاں بیٹھا ہی. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ابھی میرے بعد ان کے 2 شعر ہونا. تیار ہو نہیں بھائی؟ ہاں. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، کہیے آمین. موت آ جائے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جینا لکھ دو، جینا لکھ. اب کے حافظ صاحب نعرہ لگائیں گے یا تو شاگرد یا استاد. دل کی تختی پہ میری لفظ، مائک والو بولو نا. ارے واہ ماشاءاللہ. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے. بولو نا. جس کی تحریر
ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ